دوستوں کو جو ہمارے پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو میں سیاست کے شریر بچے کہتا ہوں. یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس شریر بچے کی طرح ہے جو سب کچھ کرتا ہے، ہوم ورک کر کے نہیں آتا. لیکن میں آپ کو بتا دوں، آئین پاکستان وہ استاد ہے جو آپ کو کان سے پکڑ کے آئین پہ چلائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے 27 تاریخ کے لیے کوئی ذمہ داری آپ نے محسوس نہیں کی، بلکہ کل جو پارلیمان میں کیا گیا، شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں سپریم کورٹ کا کام ثالثی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے؟ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا، میری حکومت، میرے لیڈر عمران خان صاحب کی جائز حکومت کو گھر جانا پڑا. میرے لیڈر عمران خان نے کسی کو گالی نہیں دی. شاہ محمود قریشی صاحب نے کسی کی تصویر جلسے میں لہرا کے جج کا نام نہیں لیا. فواد چودھری صاحب نے خدا نخواستہ کسی جج کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا. علی محمد نے کسی جج کی فیملیز کے آڈیو لیک نہیں کروائے. مراد سعید نے کسی کو دھمکی نہیں دی. شہریار خان آفریدی نے کسی کے خلاف وہ بات نہیں کی جو آج ہو رہی ہے. حماد اظہر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. سن سے علی زیدی نے کسی جج، کسی سپریم کورٹ کو تھریٹ نہیں کیا. علی امین گنڈا پور جس کو آج گلی گلی گھمایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا کہ الامان الحفیظ، آپ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیں لیکن آپ اس کی ذات کی تحقیر نہیں کر سکتے. جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی اس فیصلے کی ذاتی حیثیت ججوں کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا. صرف ایک سوال ہم نے رکھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں. اس کا جواب بھی محترم چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ کی طرف سے آیا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے. اتنا سوال رکھا اور گھر چلے گئے. ڈائری اٹھا کے چلا گیا. مرد بحران، ملنگ آدمی ہے عمران خان، رہتا بھی اپنے گھر میں تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں تو محترم شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بادشاہ مفاہمت، وہ مفاہمت شاید آپ کی اس لیے ہے کہ کچھ میرا خیال رکھو کچھ تیرا خیال رکھوں گا، سب باتیں کرو لیکن عوام کی اور آئین کی نہ کرنا. تو زرداری صاحب، مولانا صاحب، وہ سو موٹو بڑا اچھا تھا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. That was a good suo moto and this one is a bad suo moto. There is no good suo moto, no bad suo moto. It depends from which side of the aisles you are looking at it. اس سو موٹو سے آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اچھا تھا، ہماری جب ختم ہوئی. یہ والے سے صرف عوام کی طرف بھیجا جا رہا ہے. یہ ایسے ہی آپ ہمارے لکھاری ہیں، صافی بھائی کھڑے ہیں. آپ کو کوئی یہ کہے، آپ کے چینل کا مالک یا کوئی سینئر آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ 10 دن سے آفس نہیں آئے، آپ کم از کم کیمرہ اٹھا کے ذرا تھوڑی کوریج کر لو. یا اگر آپ صحافی ہیں لکھتے ہیں تو آپ کو کہے کہ بھئی 1 مہینے سے آپ کا آرٹیکل نہیں آیا، کچھ لکھ لو جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. آپ ناراض ہو جائیں، آپ اور بونگ مچا دیں، آپ کہیں آئین ٹوٹ رہا ہے، آپ کہیں فلانا ہو گیا، وہ کچھ نہیں ہوا، تنخواہ لے رہے ہو، کام کرو. تو اگر مچھلی پانی میں نہ جائے تو کہاں جائے، اور سیاسی کارکن عوام کے پاس نہ جائے تو کہاں جائے. آج اگر سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ عوام کے پاس جا کے مینڈیٹ لے کے آؤ، یہ ظلم کب سے ہو گیا؟ میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب آپ ہی کا شاید نعرہ نہیں تھا کہ ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو تو ووٹر کو بھی عزت دو اور اس کا حق دو. تو شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں ثالثی کام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا بالکل کام ہے. اور اگر ثالثی کام نہیں ہے تو آئین پہ پھر آپ عمل کریں. آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کریں، ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے، ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے. اور آخری بات، لوگ جو پاکستان میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں اور سیاسی ابتری وہ نہیں چاہتے، ان کا یہ خیال تھا کہ عید کے دوران یہ حکومت جس کا کوئی سر پیر نہیں، جس کا کوئی آئینی ایک ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سین مائنڈ، کوئی چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسا، کوئی سردار لطیف کھوسا صاحب جیسا جو پیپل پارٹی کے پرانے پپلیے اور پرانے وکیل ہیں، کوئی ہمارے محترم رضا ربانی صاحب جیسے جو ہمیشہ آئین پہ آنسو بہاتے تھے، پتہ نہیں اب وہ آنسو کیوں خشک ہو گئے ہیں. وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ بھئی آپ بات کریں اور آپ مسئلے کو حل کریں. بڑے بڑے مسئلے گفتگو سے حل ہوتے ہیں. ملکوں کے بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہوتا ہے. یہاں ذاتی آپ نے انا بنا دی ہے، آپ نے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کسی شخص کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، یا آپ کو یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی فلانی خواہش پوری کر دیں؟ اتنا آپ کو کہا ہے شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب اور فضل الرحمان صاحب.
اتنا آپ کو کہا ہے کہ جس آئین پاکستان کو ہاتھ آپ رکھ کے اس کو پڑھ کے اوتھ لیتے ہیں اس کی تھوڑی قدر کر لو. جس پارلیمان سے تنخواہیں لیتے ہو اس تنخواہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو اس کا حق دو. آرٹیکل 224 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے. سپریم کورٹ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ صرف آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں. لیکن میں ان دوستوں